ہیلو ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہم مصطفیٰ پوڈ کاسٹ. آج کی میری پوڈ کاسٹ کی جو مہمان شخصیت ہیں بیسیکلی ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائن, اور میرے ٹیچر بھی ہیں, میرے بڑے بھی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کتابینی سے ریلیٹڈ, سوسائٹی سے ریلیٹڈ, ہمارے سوشل ایشو سے ریلیٹڈ میری جو رہنمائی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے رحمان آصف صاحب, جو کہ ڈائریکٹر پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن ہے. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کا, کہ آپ نے ایک ایسی اپرچونیٹی مجھے دی ہے کہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ, اپنے ناظرین کے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کر سکیں. صحیح سر, مجھے نا آپ کی بیسیکلی باقی ساری چیزوں سے تو میں بہت متاثر ہوں, لیکن یہ جو آپ کا مزاج ہے نا, جو آپ کا انداز بیان ہے, جو آپ گفتگو جس انداز سے کرتے ہیں, یہ بہت اچھا لگتا ہے سر. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ آپ کو بائی نیچر ملا کہ ماں باپ کی بھی تربیت میں اس میں بہت ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک خصوصی کردار ادا ہوتا ہے؟ اس کا بیسیکلی عامر بھائی, میرا جو کریڈٹ میں دیتا ہوں وہ اپنے فادر کو اور اپنے اساتذہ کو دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. کہ میری شخصیت پہ بہت زیادہ چھاپ میرے فادر کی ہے, جو میں نے اپنے والد مرحوم سے, اور میرے اساتذہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے خوبصورت اور پیارے اساتذہ زندگی میں دیے کہ میں آج بھی میری زندگی میں جو بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ ان کا برتو ہے, ان کی ذات کا عکس ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر, آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف. آپ چونکہ ڈائریکٹر ہیں لائبریریز فاؤنڈیشن کے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے اوور آل لائبریریز کی کنڈیشن کو؟ سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, بلکہ میں جو بیچ میں کویشچن کرنا ہے, یہ جو میں نے لاسٹ میں کویشچن کرنا ہے وہ میں ابھی کر لیتا ہوں, کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا. وہ ہمارے معاشرے کا نا, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہت وہ اہم جزو ہے, اس کے اوپر بات کرنا. وہ یہ کہ ہم لوگ بحیثیت قوم اور نوجوان ہونے کی حیثیت سے, ہمارا جس چیز سے گہرا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تھی کتاب. تو ہماری کتابینی سے دوری کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم لوگ نوجوان نسل اس چیز سے اتنا دور کیوں ہوتے گئے ہیں؟ اچھا, آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے, اور اس کو اگر میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں, وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان, ہم اہل کتاب ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے جو پہلی اینٹ ہے, ہماری جو بنیاد ہے, وہ ہی کتاب سے رکھی گئی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمارا جو پہلا لفظ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وسیلے سے ہمیں ملا, وہ اقرا ہے. تو اب ہم اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم تو اہل کتاب ہیں. سر, اتنی اسٹرانگ ریفرنس کے بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود ہم لوگ اس چیز سے اتنا دور ہو گئے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں اور ہم تاریخ میں دیکھیں, تو مسلمانوں کی جو میراث ہے اور مسلمانوں کی جو نشاط ہے, جو ان کا عروج ہے, وہ کتاب ہی ہے. اور کتاب اور کتب خانہ ایسے ہی ہیں جیسے انسان کے لیے سانس, اس کے لیے پانی, اس کے لیے خوراک ہے, جو بنیادی ضروریات ہے. تو یہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے. اور کتاب کا جو پہلا کنسیپٹ ہے, پہلا پیپر ہے, پہلی پبلیکیشن ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام رکھی ہے. بالکل ٹھیک. تو اب دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود ہم کتاب سے دور کیوں ہیں. تو وجوہات, تو اگر ہم اس کو ڈگ آؤٹ کریں تو جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ سے انسان کو, یا میں اگر اس کو تھوڑا سا کنفائن کر دوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ مسلمانوں کو ایسے پروجیکٹ لیا گیا. ہم سارے جو اس خطے کے رہنے والے ہیں, ہمیں ایز اے پروجیکٹ لے کے ہم پہ پیسہ انویسٹ کیا گیا, اور ہماری جو بنیادیں تھیں, یا جو ہماری میراث تھی, یا جو ہمارا اثاثہ تھا, اس کو گم کرنے کے لیے, اس کو غائب کرنے کے لیے, یا ہمارا جو لنک تھا اس کو مٹانے کے لیے باقاعدہ سے انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں ہم اس کو گیجٹس کا نام دے دیں. گیجٹس پہ انویسٹمنٹ, ٹیکنالوجی کے فلڈ کی بات ہے. ٹیکنالوجی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا تو دیکھیں یوز ہے آپ کیسے کرتے ہیں, لیکن اس ٹیکنالوجی میں ایسی ایپس دے دی ہیں جو ہمارے بچوں کو, انہوں نے, آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو ڈائریکشن لیس کر دیا. میں ایپس کے اگر آپ کہیں گے تو نام بھی لے لوں گا, جیسے ٹک ٹاک ہے, جیسے اس طرح کی چیزیں ہیں. ہاں جی.
تو ان چیزوں میں ڈال کے اس ہم لوگوں کے لیے جو گیمز ہیں، جو کارٹونز ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ایسی ڈیزائن کی گئی ہیں کہ جنہوں نے ہمارا رشتہ جو ہے وہ کتاب سے ختم کیا ہے. یو آر ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ ایک پری پلانڈ ایک اسکیم چلائی گئی ہے اسپیشلی ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے فلڈ میں اتنا دھکیل دیا گیا اور اس طرح سے گلیمر کو ایک خوبصورتی کے ساتھ تھالی میں رکھ کے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہم لوگ اپنی اصل جو شناخت ہے اس سے دور ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل یہ بیسیکلی آپ کے کہنے کا پہنچے، بالکل صحیح پہنچے. ترقی یافتہ ممالک کو اگر آپ دیکھ لیں تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ جو لنک ہے وہ آج تک بھی قائم ہے. ہم پوری دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے پیپر لیس ایج ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ لوگ کتابوں کو پڑھنا چھوڑ چکے ہوں یا کتب خانے ختم ہو گئے ہوں. کتب خانوں کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ اگر دنیا میں جائیں، ابھی دبئی میں آپ دیکھیں، آپ ترکی میں دیکھیں، اتنی خوبصورت لائبریریز بنائی جا رہی ہیں. اور پھر آپ ڈیولپ کنٹریز کی طرف جائیں، اتنی خوبصورت لائبریریز ہیں کہ ان کا کانسیپٹ چینج کر دیا گیا ہے. بیجنگ لائبریری میں اس کی مجھے ریسرچ کے دوران یہ بات دیکھی میں نے کہ بیجنگ جو لائبریری ہے وہ 1807 میں قائم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ اس کا کوئی اور نام تھا لیکن بعد میں اس کو بیجنگ لائبریری کر دیا گیا. اور وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم 3 کروڑ کے قریب جو افراد ہیں وہ بیٹھ کر اپنی کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اب آپ افراد کی تعداد دیکھ لیں اور وہاں پر موجود لٹریچر دیکھ لیں، ابھی آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، ایک طرف ترقی یافتہ ممالک میں جو ہم سے بعد میں ایک آزاد ہونے والا ملک ہے جس نے بعد میں سارا کچھ اپنا سٹارٹ کیا اور وہ اتنا آگے چلا گیا، دنیا کو قرضے دے رہا ہے، دنیا پہ اپنا راج جو ہے وہ بنا رہا ہے. لیکن اس کے اپنے ملک میں جو انہوں نے لائبریری بنائی ہے، جو انہوں نے اپنا پرانا اثاثے کو سیو کر کے رکھا ہے، اسی کو انہوں نے ری اسٹرکچر کر کے ڈیولپ کر کے وہاں پر اس طرح سے لٹریچر یا کتاب بھی نہیں ہے، اس طرح سے انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو رکھا ہوا ہے کہ وہ جو ان کی وہ عادات ہیں وہ ان کو ختم نہیں ہونے دے رہے. لیکن ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اتنا خوبصورت موضوع کو اصل میں آپ نے آج چھیڑا ہے کہ جو ذہنی سمندر ہے اس میں جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ زبان کے دہلیز پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں جی موقع دیا جائے. بالکل. اور اتنی ساری باتیں ہیں جن کو ہم اگر کریں تو شاید ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہو. اور آپ اس ایک بات کو کرتے ہیں نا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر تاریخ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کتب خانے وہ مسلمانوں کے پاس ہی تھے. اور آج بھی اگر آپ میں پاکستان کی بات کروں، بر صغیر کی بات کروں، میں پوری دنیا کی بات کروں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کے جو ذخیرے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں. اور اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو آپ یہ دیکھیں، میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آپ کو ایویڈنٹ ایک پریسیڈنٹ دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی باہر کی قومیں ہیں، ہم چاہے ہلاکو خان کو لے لیں، ہم تاتاریوں کو لے لیں، چنگیز خان کو لے لیں، جب بھی وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے، انویڈر تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں کے رہنے والوں کی، مسلمانوں کی سب سے پہلے کتب خانوں کو آگ لگاتے تھے. ان کی کتابوں کو ضائع کرتے تھے، ان کی کتابوں کو اٹھا کے کہتے ہیں دریائے نیل میں جو اسکندریہ کا کتب خانہ ہے اس کو پھینک دیا گیا. اور وہ مطلب کئی دنوں تک جو آتا ہے کہ وہ 7 ہفتوں تک جو ہے نا اس کا پانی کالا ہو گیا اس کی سیاہی سے. اتنے دنوں تک ان کتابوں کو جو ہے نا جی وہ ان میں اتنا ذخیرہ تھا یا اتنی مقدار تھی کتابوں کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پھر اگر اور فردر ہم آگے کی طرف جیسے جیسے سویلائزیشن کا پیریڈ آتا ہے، انسان ترقی کرتا گیا اور انسان نے اپنا رہن سہن اور اپنا لوگوں کے ساتھ معاملات اور معاشرت اور سوسائٹیوں کا وہ چلتا گیا. تو آج بھی پاکستان بننے کے بعد آپ اپنے ہم عصر جتنے بھی کنٹریز ہیں اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں تو ہمارے پاس لائبریریوں کی جو ترویج ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو تو ہم بعد میں لیں گے. سب سے پہلے جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی فارمولا بناتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک قانون سازی کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے لیں گے.
اب قانون سازی کے لیے پاکستان 1947 سے آج تک پاکستان میں لائبریریز کو چلانے کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں، آپ سری لنکا میں چلے جائیں، آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، آپ وہاں پہ قانون ہے. ابھی جو ڈیولپڈ کنٹریز کی میں نے بات نہیں کی، ترقی یافتہ ممالک کی بات ہی نہیں کی. اور جب بھی یہ بات کسی بھی فورم پر کی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو ویٹ دیتا ہے، اس کی ویٹیج نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے. جب آپ ایک قانون ہی نہیں بنا رہے، آپ نے جو ہے گھر میں پالے جانے والے پیٹس کے لیے قانون بنا لیا ہے، آپ نے روڈ پہ جو ٹریفک ہے اس کے لیے قانون بنایا ہے، ایک اسکول اور کالج ہے اس کے لیے آپ نے قانون بنایا ہے، تو لائبریریز کے لیے قانون کیوں نہیں؟ تو سر آپ چونکہ میری بات سنیں، آپ اس ادارے میں ایک ہیڈ ہیں، آپ اس ادارے کے کٹرا کرتے ہیں، تو یہی کویشچن ہو سکتا ہے باہر بیٹھی عوام کے دل میں ہو کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا کام تھا قانون بنانا، تو آپ لوگوں نے قانون ہی بنایا. ہاں دیکھیں، وہ اس میں یہ ہے کہ قانون سازی کا جو کام ہے نا وہ پارلیمنٹ کا ہے، وہ اسمبلی کا ہے. ریکویسٹ تو آپ لوگوں نے ہاں، ہماری طرف سے ایک ڈرافٹ ہمیں پچھلی گورنمنٹ میں جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، تو ہم نے ایک اس پہ ڈرافٹ بنایا، وہ ڈرافٹ اسمبلی میں گیا. اب اس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ مکالمہ ہونا چاہیے. اب وہ مکالمے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہاں تک جانے کے لیے کچھ سر جیسے کوشش کی ضرورت ہے. ابھی تک تو میں آپ کی گفتگو سے یہی اندازہ لگا پایا ہوں کہ ہماری بیسیکلی گورنمنٹ خود نہیں انٹرسٹڈ اس کو رینوویٹ کرنے کے لیے، اس کی اپگریشن کے لیے، اس کی لا میکنگ کے لیے، اور اس میں جو لٹریچر ہے یا کتاب بینی کا جو رجحان ہے اس میں گورنمنٹ کی خود انوالومنٹ کا ابھی اس طرح سے انٹرسٹ نہیں جس طرح سے گورنمنٹ کو لینا چاہیے. جس طرح دنیا کے دیگر ممالک کے جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں وہ اس چیز کو بڑا اسٹرکٹلی. ہاں، اس میں نا اس کو میں ریفریز کروں گا، ایسا نہیں ہے. اس میں پروفیشنلز کا کردار ہوتا ہے. جو اس پروفیشن میں لوگ ہیں جو ٹاپ لیول پہ ہے انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا. جیسے پنجاب لائبریری ایسوسی ایشن ہے یا پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن ہے، اس طرح کی جو بھی فورم ہے جو بیسیکلی پروفیشنلز کی رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اس کام کو اپنی پریورٹیز میں شامل کرنا چاہیے اور پھر اس کو آگے لے کے آنا چاہیے. تاکہ ایک بنیادی جو ضرورت ہے، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جب تک آپ اس کا اظہار نہیں کریں گے تو ماں بھی بچے کو اس وقت تک جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ اپنی بھوک کا اظہار نہیں کرتا. تو پروفیشنلز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. اور پھر گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کے لیے جائیں گے تو وہ سپورٹ تو آپ کو. آج سے کوئی غالباً 6 سال پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی سر. وہ بات آپ نے کہی تھی کہ ہمارا بچہ جب آج کل پاس ہوتا ہے تو ماں باپ اس خوشی میں اس کو KFC یا میکڈونلڈ لے جاتے ہیں، اس کو دنیا کی کسی خوبصورت، اگر کوئی صاحب استطاعت دنیا کے خوبصورت ملک میں لے جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، اگر نہیں تو ادھر پاکستان میں یا لاہور کے کسی شہر کے کسی کونے میں لے جاتے ہیں خوبصورت جگہ دکھانے کے لیے. تو ہم بچوں کو کتاب نہیں گفٹ کرتے، اور یہ رجحان آج تک ہے. مطلب میں نے خود نہیں ابھی تک اپنے ارد گرد یا اپنے دوست احباب میں، ان کے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہو کہ یار کسی نے کسی کو کتاب کے تحفے کے طور پر انہوں نے کتاب دی ہو. میں نے خود پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں اگر کوئی اپنی جیب سے پیسے اگر کوئی کتابیں لی ہیں تو غالباً اس کی قیمت ہو گئی 15 سے 20 ہزار ہے. یہ بالکل بنیادی بات ہے. اصل میں گھر سے جو ہے نا وہ تعلیم شروع ہوتی ہے اور تربیت کا عمل بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. ہم نے تعلیم اور تربیت کو 2 الگ الگ پارٹ کر دی ہیں. ہم نے تربیت کا ذمہ بھی اساتذہ کو، اسکولوں کو دے دی ہے، اور تعلیم تو ہم نے سر اسکولوں میں کیا پڑھائی ہوتی ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے سر. میں مطلب خود وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے میرا کس طرح کا جو ایسی بات ہے. بالکل. میں اب اگر اپنا ایکسپیرینس کہوں تو میں غالباً 4 یا 5ویں میں تھا تو مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا، اور وہ کتابیں پڑھنے کا شوق بالکل اسی طرح سے ہوا تھا کہ میری سالگرہ تھی اور میرے والد صاحب نے مجھے کتاب گفٹ کی تھی. بالکل ٹھیک. اور وہ کتاب کا پھر وہ کتاب میں نے پڑھنی شروع کی تو ہر کتاب جو ہے نا، شاید یہ بات آپ اور قارئین جو ہے اس بات کو ذرا اس کو
سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کتاب جو ہے نا وہ سفر کرتی ہے اور وہ اپنا قاری خود تلاش کرتی ہے. بالکل. تو اس کتاب نے مجھے تلاش کر لیا تھا اور میں نے صبح اسکول جانا تھا لیکن ساری رات بیٹھ کے میں وہ کتاب پڑھتا. صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مجھے جیسے جیسے انسان چلتا جاتا ہے اس کو رستہ ملتا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ پھر کتاب میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹی اور میں نے اپنے آپ بچوں بات کر رہے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی. اور پھر جب میرے بچے آئے میں نے اپنے بچوں کو جب بھی کوئی شاباشی کوئی دینی ہوتی تھی ان کو کسی بک سٹال پہ کسی کتابوں کی دکان پہ لے جاتا تھا. میں کہتا تھا کہ آپ کا انعام جو ہے نا اس کے اندر چھپا ہوا ہے, آپ اب یہاں سے اپنی پسند کی کتاب لیں. اور پھر آپ بچوں کو یہ بھی کنفائن نہ کریں کہ فلاں ٹاپک پہ لیں, انہیں آزاد پنچھی کی طرح سے نا اپنی مرضی کی کتاب چوز کرنے دیں. جو مطالعہ ہے, جو اسٹڈی ہے, جو بک ریڈنگ ہے وہ انسان کو خود بخود ریفائن کرتی ہے. ہاں وہ خود ریفائن کرتی ہے. جیسے جیسے آپ کے پاس علم کا, وکیبلری کا, انوویشن کا, آپ کی امیجنیشن کا جیسے جیسے پروسیس جو ہے وہ لوپنگ میں آتا جائے گا, ریفائن ہوتا جائے گا, آپ کی سلیکشن اچھی ہوتی جائے گی. سر آپ تو مطلب آپ کی فیملی میں تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کتاب گفٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو مطلب اچھے جگہ پہ لے جایا جاتا ہے, کھانے اچھے کھلائے جاتے ہیں, اچھے ریسٹورینٹ میں لے جایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ایون کہ ہمارے شہر میں جو ایک بندہ اچھی انویسٹمنٹ کر کے ایک بک شاپ اوپن کرے گا اس کا بزنس کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو دیٹ ون کے جو ایک اچھا ریسٹورینٹ اوپن کر لے گا اتنی ہی انویسٹمنٹ سے. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ سوسائٹی میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا جس کا خریدار ہوتا ہے وہی بکتا ہے. جب خریدار ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے انویسٹ کریں گے اس میں. اور پھر میں دوبارہ سے آج اسکولوں کی طرف آتا ہوں. جو میں نے بات کی تھی کہ ایز اے پروجیکٹ اس سسٹم کو خراب کیا گیا ہے. اور جب میں اسکول میں پڑھتا تھا میں نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے شیڈول میں ایک بزم ادب کا بھی پیریڈ ہوتا تھا, ہمیں بک ریڈنگ کا بھی ایک پیریڈ ہوتا تھا, اور پھر بک کے ریویوز کا بھی ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ ہم نے بزم ادب میں ہم نے مکالمہ بھی کرنا ہے, ہم نے شاعری بھی کرنی ہے, ہم نے دوسروں کی شاعری پڑھنی بھی ہے اور سنانی بھی ہے اور اس کی داد بھی لینی ہے اپنے اساتذہ سے. کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں پیریڈ دیا جاتا تھا لائبریری میں کہ جا کے آپ نے اس 1 یا 2 پیریڈ میں آج کتابیں پڑھنی ہیں اور پھر جو کتاب پڑھی ہے اس پہ ریویو بھی لکھنا ہے. تو اب کیا ہوا, میں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں یہ چیزیں غائب ہو گئی. مکالمہ تھا کہ کمپٹیشن ہوتا تھا اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ایک حق میں بولتا تھا, ایک مخالفت میں ڈیبیٹس چلتی تھی, وہ ڈیبیٹس بھی ختم ہو گئی. اصل میں اب ٹرینڈ کچھ چینج ہوگا نا. یونینز ہوتی تھی, میگزینز ہوتے تھے, ہم سیاست بھی وہاں سے سیکھتے تھے, ہم لیڈرشپ بھی کالج سے یونیورسٹی سے سیکھتے تھے, اور ہم ادب بھی وہاں سے سیکھتے تھے. سر ایک چائنیز کہاوت ہے بڑی فیمس کہ اگر آپ نے 10 صفحات پڑھے نا کسی بھی ایک اچھی کتاب کے تو آپ نے اپنی زندگی کا 10 کلومیٹر کا ایک جو ہے نا وہ سفر جو ہے وہ طے کر لیا. 10 کتابیں پڑھ لی تو 10,000 میل کا 10,000 میل کا وہ جو سفر ہے نا وہ آپ نے طے کر لیا. اب یہ اتنی بڑی بات ہے سر, لیکن ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, ہمیں اس چیز کا اس طرح سے بتایا ہی نہیں گیا, ہمیں اس چیز کا اس طرح سے سکھایا ہی نہیں گیا کہ یار امپورٹنس آف بک ریڈنگ بیسیکلی ہے کیا. اس میں آپ نے نا جو یہ ٹاپک بیسیکلی چوز کیا ہے نا, میں آپ کو داد دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہیں, وہ چیزیں ہیں جو اب سوسائٹی میں سے غائب ہو گئی ہیں, مفقود ہو گئی ہیں, اور ہمیں اس پہ بولنا چاہیے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں مکالمہ کرنا چاہیے. ہم میڈیا سے مجھے یہ شکوہ رہتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں شاید جن کی اس طرح سے پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کتابوں کو پروموٹ نہیں کرتے اپنے شوز میں, ہم طلبہ کو پروموٹ نہیں کرتے جو پوزیشنز لیتے ہیں یا جو کوئی مکالمہ لکھتے ہیں یا کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں. آپ کوئی اسٹوڈنٹ ریسرچ پیپر لکھے, بک لکھے, آپ اس کو میڈیا پہ لے کے آئے تو اس کے ذریعے سے دوسروں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا. جب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پکاسو کو کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے پینٹر کیسے بنے,
کہتا ہے میری 5ویں اسکول کی ٹیچر نے مجھے یہ جملہ کہا کہ تم جیسی ڈرائنگ کوئی نہیں بنا سکتا، تم جیسی پینٹنگ کوئی نہیں بنا سکتا، اور میں سب سے کلاس کا نکما اسٹوڈنٹ تھا. وہ ایک جملے نے کیا تھا مجھے یہاں تک پہنچا دیا، جس نے مجھے شاباشی دی. تو جب آپ سوسائٹی میں ایسے کریکٹرز کو، ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو پروموٹ کریں گے جو ہمارے کلچر کو، ہماری سوسائٹی نارمس کو، ہماری ویلیوز کو، ہماری جو میراث ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو لوگوں میں جذبہ پیدا ہوگا. یہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ کا جو فارمولا ہے نا، آپ بچوں کو ڈانٹ کے بھی لے کے آئیں گے اور ان کو انسینٹیو بھی دیں گے، تو آپ کی سوسائٹی میں یہ چیزیں ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ یار اگر ایک لالچ جسے کہتے ہیں. ٹک ٹاک پہ کسی نے بنا لیا تو آپ نے اس کو میڈیا میں بھی کاسٹ کر لیا، اس کو فلموں میں بھی لے آئے، اس کو ڈراموں میں بھی لے آئے. یہ تو ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا نا، یہ تو ہماری ایک ضرورت بن گئی ہے. ہم اس کو باقاعدہ ایک ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک اسٹار ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میرے ایک جاننے والے ہیں بہت اچھے، وہ جب ٹک ٹاک پاکستان میں نیا نیا لانچ ہوا تو سر وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بناتے تھے، تو ان کو روک دیا گیا کہ نہیں جی یہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بنانے کے لیے یہ ایپ نہیں بنائی گئی، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو وہ بعد میں ذرا کچھ تھوڑا سا وہ ان کے درمیان ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، تو اب انہوں نے دوبارہ ان کو جو ہے نا باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز بنانے پہ نا ان کو پرمیشن ملی، ادروائز ان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. سر کی ہے جو بکس پڑھتی ہے، اس نے نا جس بک سیلر سے وہ لیتی ہے ان کو کہا کہ میں آپ کی بکس، انہوں نے کہا بڑی ریگولر ہماری کسٹمر ہیں تو آپ کچھ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. اس نے کہا جی میں جو بک پڑھتی ہوں نا اس کا میں ریویو بنا کے اس کانٹینٹ پہ میں کوئی چھوٹا سا کلپ بناؤں، بالکل ایکٹ کر کے. بالکل صحیح ہوتا ہے سر، ایسے بک ریویوز کے اوپر کانٹینٹ ہوتے ہیں. ہاں وہ بنا کے میں آپ سے شیئر کروں گی، اور انہوں نے اس کو ہائر کر لیا. اور وہ اب ان کی پیئنگ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ مطلب جاب مل گئی ہے سر، بہت اچھا. سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بینگ ینگسٹر آف دس کنٹری ہماری بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. ہم کسی کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، انسپریشن لیتے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو وارن بفیٹ یا بل گیٹس یا ایلان مسک یا جیف بیزوس جیسے بندوں کو بھی اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو اتنے بڑے ملینئرس اور بلینئرس بھی اپنی ڈیلی روٹین میں بک ریڈنگ کی ہیبٹ رکھتے ہیں. اتنا اپنی وہ جسے کہتے ہیں نا کامیابی کی پیک پر پہنچنے کے باوجود ان کی باقاعدہ اس چیز کی روٹین ہے، ان کا دن ہی نہیں گزرتا بک ریڈنگ کے بغیر. تو جب اس ایج میں جا کے دنیا کے اس مقام پر پہنچ کے جہاں پر انہوں نے ہر خواہشیں، ہر آسائشیں بڑی آسانی سے اچیو کر لی ہیں، اس کے باوجود وہ بک ریڈنگ کرتے ہیں. ایک طرف اس طرح کا مینٹل لیول ہے، اور ایک طرف سے اس طرح سے مینٹل لیول ہے کہ یار جب تک ہم کسی چھوٹے سے میوزک پہ ڈانس نہیں کریں گے، ویڈیو نہیں بنائیں گے، تب تک ہم وائرل نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا مینٹلی جو ہے نا وہ ایک کلیش ہے، ایک ڈفرنس ہے، جس کو ختم کرنا نا ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. ہمیں اس میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان ساری اس طرح کی کاوشوں میں ہم شروع تو ظاہر ہدایت سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا ہماری مٹی میں بہت زرخیزی رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہمیں زرخیزی ملی ہے، رکھی ہے، لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اس طریقے سے کہ ہمیں اس کو پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے، ہم اس کو نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہماری زمین میں زرخیزی رکھی ہے تو پھر اس کا فائدہ وہ وارن بفیٹ اور بل گیٹس جیسے لوگ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کا فائدہ تو ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے تھا. بس میں وہی آپ سے بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ مکالمہ بھی ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں ڈفرینٹ فورم پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور سوسائٹی میں اس کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے، اس کی طلب پیدا کی جانی چاہیے. اور یہ ٹاپکس ایسے ہیں کہ کوئی چیز بھی ایک دم سے وقوع پذیر نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو میں لے کے آتے ہیں، اور ان کی شکل بننا شروع ہوتی ہے. تو میں بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں گھر سے، ہمیں اساتذہ کو، ہمارے تعلیمی اداروں کو، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور کالجز اور یونیورسٹیز تک کو بھی اس طرف تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور اس ڈبیٹ کو اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پارٹ بنانا چاہیے اپنے سلیبس کا، تاکہ بچوں کو صرف کتابیں جو ان کا سلیبس ہے وہ زبانی ان کو یاد کرا کے یا رٹا لگا کے بجائے ان کو ایک اچھا انسان بنا کے سوسائٹی کو ایسا فرد دینا چاہیے جو سوسائٹی کو پے کرے، اور یہ نہ ہو کہ سوسائٹی جو ہے اس کا تاوان ادا کرتی رہے. سر لاسٹ میں ایک کویشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر کتاب بینی کا رجحان دوبارہ سے اگر ہم
ایک خواہش کے طور پہ میں آپ سے یہ کویشچن کروں کہ ہم اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یار میرا ملک کا ہر نوجوان بچہ موبائل یا ٹک ٹاک سے یا سوشل ایپ سے محبت کرنے کے بجائے کتاب سے کرے. ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے کالج میں کلاس فیلو ہوتا تھا, وہ جب بھی کالج آتا تھا اس کا اپنے نصاب سے ریلیٹڈ انٹرسٹ کم تھا, لٹریچر پڑھنے میں اس کا شوق جو زیادہ تھا. اس کو ہسٹری بہت اچھی طرح اس کو گرپ تھی ہسٹری پہ, اس کو لٹریچر میں بہت اچھی طرح گرپ تھی. لیکن وہ جو ہمارے اپنے سبجیکٹ سے جو ہم پڑھتے تھے وہاں پہ کالج میں اس میں وہ کافی ویک تھا. لیکن پھر بھی وہ ہمارے کلاس کا سپر, وہ جسے کہتے ہیں نا سپر مین تھا, کیونکہ اس کے پاس وہ نالج تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا. ہم لوگ تو وہ وقت کی ضرورت کے مطابق اس نصاب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس نے ہمیں ایک وہ جسے کہتے ہیں ایک اسٹیپ آگے بڑھانا ہے. لیکن وہ والے اسٹیپ کے اوپر کام کر رہا تھا کہ جو اس کو آج تک کام آ رہے. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ بیسیکلی آج کل کے نوجوان کے وہ ہاتھ میں دوبارہ سے کتاب واپس آ جائے, اس کو ہم کس طرح سے پاسبل کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا ڈفرینٹ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم نے اس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایفرٹس ہیں جو ہمیں انیشیٹ کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو اگر ہم گھر سے اسٹارٹ کریں تو میں کہوں گا کہ اگر والدین اپنے گھر میں نا ایک کارنر ڈیولپ کر لیں جس میں کوئی ایک چھوٹی سی لائبریری, ایک الماری کتابوں کی رکھ دیں, اور جس طرح ہمارا کوئی شام کو چائے کا ٹائم ہوتا ہے بالکل ایک روم جو ہے لائبریری روم یا ایک کارنر کر لیں کہ وہاں سے اس جگہ پہ بیٹھ کے بچے اور بڑے کتابیں پڑھیں, اور پھر ان کتابوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیالات کا جو ہے نا وہ تبادلہ کریں. گھر کے لیول سے تو یہاں سے شروع کیا جانا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ جب بھی پیرنٹس نے یا ریلیٹیوز نے بچوں کو کوئی گفٹ دینا ہو تو وہ کتابیں دیں گفٹ میں, تو پہلی بات تو یہاں سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولز ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جانی چاہیے کہ لوگ اس طرف آئیں. اچھا, پھر تھوڑا سا نا ہمیں آؤٹ آف دی باکس آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لائبریریز ہیں نا ان کا ریوائول بھی ہونا چاہیے. لائبریریز کو صرف ایک کتابوں کا اسٹور نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ نے کتابیں پریزرو کر دی ہیں. ان کو آپ نے جس طرح سے ڈیولپ کنٹریز میں کمیونٹی سینٹر بنایا گیا ہے نا, ان کو کمیونٹی سینٹر بنایا جانا چاہیے. وہاں پہ ڈسکشن رومز بھی ہوں, وہاں پہ جم بھی ہو, وہاں پہ سوئمنگ پول بھی ہو, وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی جائیں جس طرح سے بڑے بڑے مالز لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو انہوں نے وہاں پہ رکھ لی ہے. سینما بھی بنا لیے ہیں, فوڈ کورٹس بھی ہیں, شاپنگ بھی ہے. وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی جانی چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں. اور پھر اب یہ تو آئیڈیاز ہیں, جتنے بھی ہم لوگوں کو اس میں شامل کریں گے. میں اس میں ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات بھی کروں گا. جیسے ہمارے یہاں پہ ٹریولنگ کا, اور پاکستان ماشاءاللہ سے ٹورزم کے حوالے سے کافی جو ہے فیوریٹ کنٹری ہے, اور بہت ساری ورائٹی ہے, چاروں موسم ہیں, اور ہمارے پاس میدان بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, موسم بھی, اور برف بھی ہے, پھر ریگستان بھی ہے. ڈیورنگ ٹریولنگ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم جب موٹر وے پہ چڑھیں نا تو ہمیں اس طرح کی آپشنز ہونی چاہیے. کوئی ہم ایک اسٹورز بنا دیں, بک اسٹالس بنا دیں کہ وہاں سے کتابیں کوئی بورو کرنا چاہے تو وہ 50% اس کی پیمنٹ جمع کرا کے اس کو خرید لے, دوران سفر وہ پڑھے, اور جب وہ موٹر وے سے ایگزٹ کرنے لگے تو وہ جہاں سے ایگزٹ کرے وہ ٹوکن کے ساتھ اس کتاب کو بھی واپس کر کے اپنا 50% جو اس نے دیا وہ واپس لے لے. اور اگر وہ کتاب ساتھ لے جاتا ہے تو جو 50% اس نے دیا ہے وہ سبسیڈائز کتاب ہم اس کو دیں گے. بالکل ٹھیک, یعنی کہ ہر حوالے سے فائدہ اسی کا ہی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کے بہت سارے انوویٹو آئیڈیاز ہیں ہم جن کو ہم وی کین ہوپ, ہم صرف یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ لگ رہے ایسے ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور میری خود کی خواہش بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار چلیں, اور کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو رجحان ہونا چاہیے کتاب ہی کی طرف. ہمارا جو بھٹکا ہوا نوجوان ہے وہ واپس آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل کو پہچان سکے, تاکہ وہ اپنے دماغ پر لگے بند تالوں کو کھول سکے, تاکہ اس کا جو دماغ ہے وہ 360 ڈائمینشن میں سوچنا شروع کرے, تاکہ اس کو زندگی کی راہیں نظر آنا شروع ہو جائیں, تاکہ اس کو اپنی منزل کا جو کلیئر کٹ وے ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے, تاکہ اس کو سوسائٹی میں جو اپنا کردار ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے وہ اس کو پتہ چل جائے. تو یہ بہت ضروری ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ یار اس کو کتابی کی طرف واپس آنا چاہیے.
اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک کا نوجوان کتاب بینی کی طرف واپس آئے گا اور اپنے اندر اس طرح کا تجسس اور شوق پیدا کرے گا کہ یار اگر میں نے آج یہ کتاب پڑھی ہے تو میں نے اس کو اتنی دیر میں کمپلیٹ کرنا ہے، دین مجھے کسی دوسری کتاب کی طرف جانا ہے، دین مجھے تیسری کتاب کی طرف جانا ہے۔ ایک بہت اچھے یوٹیوبر ہیں ذیشان عثمانی، انہوں نے ایک کتاب ریڈنگ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ایک آئیڈیا دیا تھا، میں خود بھی اس آئیڈیا کو فالو کرتا ہوں اپنی بک ریڈنگ میں، کہ اگر آپ ساری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنا ایک فارمولا بنا لیں، 2 4 5 10 11 12 اس طرح سے جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ 2 پیجز ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 پڑھ لیں، اگر آپ 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں، لیکن جو آپ نے ٹارگیٹ سلیکٹ کر لیا یا ایک بنا لیا اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے۔ اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا 2-2.5 مہینے بعد کہ یار آپ نے 2-2.5 مہینے میں ایک کتاب ختم کر دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لاسٹ میں میرے ہمیشہ ملک کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کے نوجوانوں کو کتاب بینی کی طرف واپس لے کر آئے۔ تھینک یو۔